السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، دو ویڈیوز میرے سامنے آئیں، میں حیران رہ گیا، پریشان ہو گیا کہ بالآخر غیر مقلدین کے اندر وہ کیا چیز ہے جو انہیں حق ماننے سے روک رہی ہے۔ جب بات واضح ہو جائے، ایک ایسی چیز جو سامنے آ جائے، بات واضح ہو جائے، یعنی اب کوئی شک کی گنجائش نہیں، پھر بھی اپنی بات پر اڑے رہنا کیا وجہ ہے؟ سمجھ میں بات نہیں آ رہی جی۔ دیکھیں، اہل الحدیث کہلوانے والے غیر مقلدین عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ایک حدیث صحیح لاؤ، قرآن پاک کی آیت لاؤ، اہل حدیث قبول کر لے گا، یہ کہا کرتے ہیں۔ عام طور پر ہم نے ان کو کئی بار یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہے، لیکن یہاں معاملہ عجیب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وجہ کیا ہے۔ ایک طرف قرآن پاک سے دلائل موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، بات واضح اور کھلم کھلا ہے، سمجھنے والی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود ایک چیز کو نہیں ماننا۔ اچھا دیکھیں، نہ ماننے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر وہ یعنی ان دلائل پر عمل کرتا ہے، میں ان پر عمل کرتا ہوں، مجھے یہ دلائل صحیح لگتے ہیں، یہ ایک الگ طریقہ کار ہو گیا۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ غیر مقلدین وہاں سامنے والے کو بالکل ہی غلط قرار دیتے ہیں، یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اس طریقہ سے نماز ہوتی ہی نہیں۔ اب دیکھیں، نماز میں سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا، سورۃ الفاتحہ تو پڑھنی ہے نا نماز کے اندر، لازمی ہے۔ اب امام کے پیچھے پڑھنا یہ مسئلہ بنتا ہے، تو اس میں علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند، احناف کے پاس قرآن سے دلائل موجود ہے، قرآن پاک کے اندر یہ چیز موجود ہے اور احادیث موجود ہیں، بات واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں صاف آ رہا ہے کہ قرآن پڑھا جائے، خاموشی سے سنو، توجہ سے سنو، چپ رہو، اور حدیث میں بھی یہ چیز آ رہی ہے، اور واضح طور پر اس چیز سے پتہ چل رہا ہے کہ جب امام سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہو اس وقت مقتدی کو خاموش رہنا ہے، خاموش سے سننا ہے، یعنی بات واضح ہے۔ اس میں احادیث موجود ہیں، دلائل موجود ہیں۔ اب یہاں بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اتنے احادیث اور اتنے دلائل کے باوجود غیر مقلد نہیں مان رہے، یہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، یعنی کسی وقت یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، شاید وہ یہ سمجھتے ہوں ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ مضبوط ہیں، جو دلائل ہیں وہ مضبوط دلائل ہیں ہمارے، شاید ان کو، لیکن ان ہی یعنی غیر مقلدین ہی میں سے لوگ دلائل دیکھ کر اس چیز کو مان چکے ہوں، یعنی اہل الحدیث کہلوانے والوں میں سے ان کے بڑے، جن کی تعریفیں کرتے ہوئے یوں سمجھے تھکتے نہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو مان لیا ہو، یعنی دلائل دیکھ کر اس چیز کو قبول کر لیا ہو کہ امام کے پیچھے مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے، پھر بھی غیر مقلد نہ مانیں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے ایسی چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس سے پہلے ہم ایک چیز پہلے پیش کر چکے ہیں، وہ صالح فوزان کی ویڈیو، جس میں صالح فوزان اس چیز کو مان رہے ہیں کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے خاموش رہنا چاہیے، سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب صالح فوزان کا کتنا بڑا نام ہے، شیخ صالح فوزان، کتنی تعریفیں کرتے ہیں ان کے۔ ہمارے علاقے میں عبدالحفیظ سمو صاحب، وہ ان کا نام لے کر کہتے ہیں یہ ربانی علماء میں سے ہیں، ربانی علماء۔ اب جب آپ کے نزدیک اتنے بڑے یعنی اہل علم ہیں، وہ اس چیز کو مان رہے، تو وہ اس چیز کو مان رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے دو ویڈیو اور رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، دو ویڈیو اور رکھتے ہیں۔ اب ان کے اتنے بڑے مان چکے ہوں دلائل کے سامنے، اب وہاں شیخ صالح فوزان باقاعدہ وہی قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں جس سے علماء اہل سنت والجماعت استدلال کرتے ہیں، یعنی دلیل کے طور پر جو علماء دیوبند پیش کرتے ہیں، علماء اہل سنت والجماعت پیش کرتے ہیں، وہی قرآن پاک کی آیت شیخ صالح فوزان پڑھتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو حیران کرنے والی بات کیوں نہیں بنتی؟ حیران کی بھی تو بندہ رہ جاتا ہے، بھئی آخر وجہ کیا ہے؟ پھر کیا چیز ان کو روکتی ہے؟ کیونکہ جب ان کے بڑے مان چکے ہیں، چلو ہم آپ کے سامنے
ویڈیو رکھتے ہیں وہ دیکھ لیجئے. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں مجھے شیخ میرا رجحان جو ہے وہ شیخ البانی کی طرف ہے. الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية؟ لا نرى ذلك. جزاكم الله خير. وإياك. وہ اصل میں مولانا ابوالاشبال شاغف بہاری نے ایک مضمون لکھا شیخ البانی کے رد میں فاتحہ خلف الامام کے سلسلے میں. جب میں نے وہ مضمون پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ تو شیخ البانی کا موقف بہت راجح ہے، یہ تو بالکل فضول باتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اب دیکھیے میرا ذہن جو ہے وہ تحقیقی ہے. جب اہل حدیث مکتب فکر کے بڑے بڑے اکابر ان کا فاتحہ خلف الامام میں اختلاف ہے، تو اگر میرا رجحان کسی اور طرف چلا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر فتویٰ نہیں لگنا چاہیے. لیکن مجھے پتا ہے کہ اہل حدیثوں کو جو ہے اس کا جو ذوق ہے وہ یہ ہے کسی آدمی کو چپ کراؤ فتوے دے دے گا اور خود غور نہیں کرنا. فتوے دیتے ہوئے جو ہے اس کی شخصیت کا تیا پانچا کر دو. میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا ایک ٹیلی فون کے حوالے سے کہ بات یہ کہ غور خود نہیں کرنا، دوسرے کو جاہل بھی قرار دے دینا. اب ناظرین کرام بہت بڑی عجیب بات کر دی، بہت بڑی عجیب بات کہہ دی کہ دیکھیں ایک تو یہ چیز کو مان رہے ہیں کہ شیخ میرا جو موقف ہے فاتحہ خلف الامام کے سلسلے میں وہ شیخ البانی والا ہے، کہ شیخ البانی اس چیز کو نہیں مان رہے کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے. یہ بھی کہتے ہیں یہ دو علماء کے ہو گئے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہمارے بڑے محققین کے اندر اس چیز کا اختلاف ہے. لیکن عجیب بات یہ کہہ دی کہ ایلز کا یہ طریقہ کار ہے، ان کا یہ ہے نا کہ ان کا یہ ذوق ہے کہ فتوے لگا کر کسی کو خاموش کراؤ، حق کوئی نہ کر سکے. اب دیکھیں حق سے روکنے کے لیے اس پر فتوے لگانا کہ کہیں حق نہ بیان کر دے. کہ میرا تو مزاج تحقیق، میں نے تحقیق کی ہے نا. اب ویسے اجازت دے دیں تحقیق کی، جب بندہ اس حد تک پہنچتا ہے حق کو پہچان لیتا ہے تو اس کے خلاف فتوے لگتے ہیں کہ اسے چپ کرایا جائے. یہ ان کے خود شیخ عبد الرحمن مدنی اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، مان رہے ہیں. کیا کہا جائے؟ اب یہ تو ان کے دو علماء یعنی ایک ہی ویڈیو کے اندر یہ چیز آ گئی، اور بھی یہ مان رہے ہیں کہ اور بھی ہیں ان کے اندر اختلاف ہے. کہ اب یہ تحقیق کرنے کے بعد یعنی دلائل دیکھنے کے بعد یہ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. اہل الحدیث کے رہنے والے ہیں. چلیں ایک اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں، وہ بھی ان کے محقق ہیں، وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. سنتے جائیے، غور کریں اور لوگوں کو سنائیں، بتائیں کہ بڑے بڑے یوں ہی شور کرنا آسان ہے نا، اسٹیج پر کھڑے ہو کر شور کرنا، قسمیں اٹھانا، سر پر قرآن رکھنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا آسان ہے. لیکن اصل دلائل کس طرف ہیں، حق کیا ہے، وہ بھی تو دیکھ لیجئے. چلیں ایک اور سن لیجئے اہل حدیث. صحیح حدیث کسی کے پاس بالکل نہیں، جو ہے کہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز. وہ امام احمد کہتے ہیں یار جابر رضی اللہ عنہ سے زیادہ تم سمجھتے ہو، حالانکہ حضرت امام احمد پیچھے پڑھنے کے قائل ہیں، مستحب کی حد تک لازم نہیں سمجھتے، کہتے پڑھ لے. اچھا مگر وہ کہتے ہیں تشریح اس حدیث کی تو ہوگی جب حضرت جابر جیسے صحابی رسول نے کہا کہ جس نے امام کے پیچھے کسی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی، نہیں جس نے کسی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی رکعت نہیں، اللہ ہی پونا برا لینا. ہاں اگر وہ امام کے پیچھے ہو پھر کوئی بات نہیں. یہ امام ترمذی کہتے ہیں، احمد کہتے ہیں یار جابر رضی اللہ عنہ سے زیادہ تم جانتے ہو. اس نے کھول دی بات کہ یہ اکیلے کی بات ہے، امام کے پیچھے نہ بھی پڑھے درست. یہ امام ابو داؤد نے لکھا. اس روایت کو لکھنے کے بعد سفیان بن عیینہ کہتے ہیں یہ اس کے لیے جو اکیلا پڑھے، کیونکہ دوسری طرف جو حدیث پاک آ گئی نا کہ جب امام پڑھے تو تم چپ رہو، وہ بھی جو ہے نا اذا قرأ الامام فانصتوا، امام جب قرآن پڑھے چپ رہو. اسی پر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں تو چھوڑ جاتے لوگ، جہری میں کوئی پیچھے نہیں پڑتا. تو حدیثیں بہت ہیں، 6-7 ہیں اصل، باقی کا خام خواہ لمبی کرتے ہیں. 5-6 حدیثیں ہیں جو بدایات المجتہد میں مل جائیں گی، ان پر ہی بحث کا دار و مدار ہے، دیکھ لیں اس سے یہی نتیجہ. اب ناظرین کرام دیکھیں ان کے خود غیر مقلدین کے اہل الحدیث کہلانے والوں کے یہ محقق ہے. اب یہ سارا دن کہا کرتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ یہ تو اکیلے کے لیے، منفرد کے لیے، جب بندہ اکیلا ہو. امام کے پیچھے جب بندہ ہے تو وہ اس کے لیے یہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ امام کے پیچھے جب بندہ ہو وہ بھی پڑھے، اسے نہیں پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے.
اب اتنے بڑے ان کے علماء، اتنے بڑے محقق اہل الحدیث کہلوانے والے جب دلائل دیکھتے ہیں مان جاتے ہیں، اس کے باوجود غیر مقلدین اس چیز کو نہ مانیں، تو حیران کن بات ہے کہ بھئی دلائل بھی موجود ہیں، قرآن سے احادیث سے دلائل موجود ہیں، مطالبہ تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں دلائل دکھاؤ، احادیث دکھاؤ، وہ چیزیں تو آ گئیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی چیز آ گئی کہ دلائل کے ساتھ ساتھ ان کے علماء بڑے 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 محقق نامور وہ بھی اعتراف کر چکے اور وہاں دلائل دے کر اس چیز کو مان چکے کہ امام کے پیچھے نہیں پڑنی چاہیے. تو بات واضح ہو گئی. جب بات اتنی واضح ہو گئی تو بجائے یہ کہ قبول کر، کیونکہ یہی کہا جاتا ہے ہم قبول کر لیں گے، مان لیں گے، یہ کہتے ہیں نا، تو بجائے یہ کہ قبول کر لیتے، الٹا یہ کہ یہی کہیں کہ نہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، ان کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو دلائل بھی اس طرف، ان کے علماء بھی یہی دلائل دیکھ کر قبول کر چکے، مان چکے، اس کے باوجود غیر مقلد نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.